جنوبی پنجاب میں سیلاب کی شدید تباہکاریاں، دریائے سندھ سمیت پنجاب کے 3 دریاؤں میں طغیانی، دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا، راوی میں ہیڈ بلوکی، چناب میں تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے خطرناک صورتحال۔ آئندہ 24 گھنٹے اہم، دریائے سندھ میں گجو بیراج کے مقام پر 5 ستمبر کو اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ رجحان، جتوئی، چشتیاں اور ٹھٹا بیگ شدید متاثر، بیشتر بند ٹوٹ گئے، پانی گھروں میں داخل، ہزاروں افراد بے گھر، درجنوں آبادیاں زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم کے 70 سے زائد دیہات کی زرعی زمین مکمل طور پر زیر آب، تباہی مچانے والا سیلابی ریلا جھنگ میں داخل، 180 دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں بھی تباہ حال، رابطہ سڑکیں پانی میں غائب ہو گئیں۔ دریا ستلج میں قصور کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے۔ پنجاب کے 2200 دیہات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا بریفنگ، کہتے ہیں پاک پتن، بھاول نگر، ویہاڑی میں کل تک 1,35,000 کیوسک پانی پہنچے گا۔ پنجاب کے تینوں دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی بڑھ رہا ہے، شام تک اپنے عروج پر ہوگا۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے اطراف دیہات متاثر ہو سکتے ہیں۔ تریمو بیراج پر پانی میں 1,00,000 کیوسک کا اضافہ ہوا۔ پنجاب کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا، 3 دریاؤں میں سیلابی، 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جانوروں کے لیے 400 سے زائد کیمپ قائم کر دیے گئے، 7.5 لاکھ افراد اور 5 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اسکولوں میں ریلیف کیمپس بنا دیے، محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ نالوں میں تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ بھی جاری۔ سیلابی صورتحال میں تمام محکموں نے بہت اچھا کام کیا۔ سیلاب کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگا کر عوام کا نقصان پورا کریں گے۔ سندھ کے دریاؤں میں اور بیراجوں میں پانی کی آمد اور اخراج کی تازہ اعداد و شمار جاری۔ محکمہ آبپاشی سندھ کے مطابق گجو بیراج پر اپ اسٹریم میں پانی کی آمد 2,20,000 سے زائد کیوسک، جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں اخراج 3,07,000 سے زائد کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر آمد 3,03,000 سے زائد کیوسک اور اخراج 2,52,000 سے زائد کیوسک رہا۔ کوٹری بیراج پر 2,73,000 سے زائد کیوسک، جبکہ اخراج 2,44,000 سے زائد کیوسک نوٹ کیا گیا۔ پنجاب بھر میں سیلاب کے ساتھ ساتھ بارش بھی جاری۔ لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں وقفے سے برسات۔ ملتان، بھاولپور، وزیر آباد، گجرات، ننکانہ صاحب اور نارووال میں تیز بارش۔ عیسیٰ خیل کے مختلف علاقوں میں ندی نالے بکھر گئے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ لاہور، ننکانہ صاحب، چونیا میں مکانات کی چھتیں گرنے سے 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ کراچی والے تاحال بارش سے محروم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں۔ صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی متوقع ہے۔ راول ڈیم پھر بھر گیا، اسپل ویز آج پھر کھولنے کا فیصلہ۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی آگاہ کر دیا۔ کورنگ نالے میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع، ملحقہ رہائشی آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ راول ڈیم کا لیول 1751 فٹ پر پہنچ چکا۔ پنجاب سے آنے والے سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں، سندھ حکومت بھی الرٹ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء سکھر پہنچ گئے۔ گڈو بیراج کا دورہ، کہتے ہیں تقریباً 3,60,000 کیوسک کا پانی گڈو بیراج پر ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سندھ میں 8 سے 11 لاکھ کیوسک کا ریلا آ سکتا ہے۔ تریمو پر ریلا پہنچنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ سندھ میں کتنا پانی آئے گا۔ کچے کا پورا علاقہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے، وہاں سے لوگوں کا انخلا کریں گے۔ این ڈی ایم اے، پاک فوج، صوبائی حکومتوں، نجی شعبے اور دیگر متعلقہ اداروں کے اشتراک سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی راشن کی بروقت اور منظم ترسیل جاری۔ متاثرین کی بحالی اور انسانی خدمت کے لیے قومی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک جامع، مؤثر اور متحرک آپریشن۔ وزیر آباد، حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ، چنیوٹ اور جھنگ سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں 22 اشیاء پر مشتمل راشن بیگز کی تقسیم۔ وزیر اعظم کا تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ۔ چین کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تعریف۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر بھرپور کوششیں جاری ہیں۔
چین میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی اور طریقے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوں گے۔ اس ضمن میں چینی مہارت سے مستفید ہونے سے پاکستان میں مستقبل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مؤثر احتیاطی تدابیر اور لاہ عمل استعمال کیے جا سکیں گے۔ وزیر اعظم کی NDMA کو پنجاب حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنے اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں کو بھرپور تعاون فراہم کرنے کی تاکید۔ پاک چین دوستی کے نئے باب رقم کرنے کا عزم، وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کا سرکاری دورہ، تیانجن پہنچنے پر پراتفاق استقبال، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، ترک صدر رجب طیب اردوان سے اہم دو طرفہ ملاقات بھی متوقع، شہباز شریف تیانجن یونیورسٹی کا دورہ، چینی طلبہ سے خطاب بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی شہر تیانجن میں لبان ورکشاپ کا دورہ، پاکستانی طلبہ سے ملاقات، فنی اور تکنیکی تربیت کا معیار کا جائزہ لیا، پاک چین تعلیمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، وزیر خارجہ نے نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا، دو طرفہ شراکت داری کو معیاری تعلیم، تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی ممکنہ بندش، حکومت کا بڑا فیصلہ، 30 ارب 21 کروڑ روپے کا مالیاتی پیکج منظور، ملازمین کے واجبات، پینشن، گریجویٹی اور دیگر مراد کی فوری ادائیگی یقینی بنانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری آج اہم پریس کانفرنس میں پیکج کی تفصیلات سامنے لائیں گے۔ ECC کی منظوری سے قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کی کوشش، ملازمین کا تفصیلات سامنے آنے پر مشاورت سے رد عمل دینے کا اندیا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے 20 ارب ڈالر کا رعایتی قرض منظور کر لیا، قرض پر صرف 2% سود، مدت 10 سال ہوگی، قرض ماحولیاتی تحفظ، غربت میں کمی، صحت، تعلیم پر خرچ ہوگا، بچوں کی نشو و نما میں بہتری اور شمولیتی ترقی بھی قرض میں شامل۔ قرض 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا حصہ ہے، مزید 20 ارب ڈالر نجی شعبے کو IFC کے ذریعے ملیں گے۔ بھارت میں RSS کا زہریلا ایجنڈا بے نقاب، مودی سرکار کا کامن سول کوڈ، اقلیتوں کو مٹانے کی سازش۔ آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے صدر ساجد راشدی کہتے ہیں مسلمان، سکھ، عیسائی کامن سول کوڈ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ مودی دور میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ادارہ جاتی شکل اختیار کر گئی، RSS کا مقصد بھارت میں ہندو راشٹرم کا قیام ہے۔ بھارت میں مودی سرکار انتخابی دباؤ کا شکار، جعلی مینڈیٹ پر قائم، BJP کا احتساب قریب۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کہتے ہیں مودی ہمیشہ ووٹ چوری کر کے جیتے ہیں، بہار میں ایک ووٹ بھی چوری نہیں کرنے دیں گے۔ مودی کے عوامی مینڈیٹ کے کھوکھلے دعوے بے نقاب، BJP کا اقتدار ووٹ چوری اور جبر پر قائم ہے۔ دھاندلی، قوم پرستی اور پاکستان دشمنی کے پیچھے BJP کا فراڈ چھپا ہے۔ بھارت کو ایک بار پھر سبکی، امریکہ بھارت تعلقات میں تجارتی ڈیل نہ ہونے کے بعد سرد مہری، صدر ٹرمپ نے دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق تجارتی کشیدگی کے باعث ٹرمپ کا بھارت کے آنے کا ارادہ نہیں، صدر ٹرمپ کو کوائڈ اجلاس کے لیے نئی دہلی آنے والے تھے، شیڈول سے نام نکال دیا گیا۔ امریکی اور بھارتی حکام کی جانب سے خبر کی نہ تصدیق اور نہ تردید۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں درندگی جاری، صہیونی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 77 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 11 کو امدادی مراکز پر قتل کیا گیا۔ اب تک کم از کم 63,371 فلسطینی شہید اور 1,59,865 زخمی ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فضائی حملے تیز کر دیے، غزہ شہر پر کنٹرول کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی دردناک کہانی کے خلاف دنیا بھر میں انسانیت کی آواز بلند، ناروے کے سرد فضاؤں سے لے کر اٹلی کی ثقافتی میلے تک ہر جگہ لاکھوں مظاہرین نے ظلم و ستم کے خلاف یکجہتی کا پرجوش اظہار کیا۔ فلسطینی بچوں کی چیخوں اور غزہ کی خاکستر ہوتی زمین پر انصاف کا مطالبہ، عالمی برادری کو ہوش کے ناخن لینے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کا پیغام۔
6 ملکی T20 سیریز میں پاکستان کی دوسری کامیابی. دوسرے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 31 رن سے شکست دے دی. آصف خان کی 77 رنز کی شاندار اننگ. سائم ایوب 69 رنز بنا کر نمایاں رہے. محمد وسیم 33, صغیر خان 11, محمد زہیب نے 13 رنز بنائے. اور مانچسٹر یونائیٹڈ کی انگلش پریمیئر لیگ کے رواں سیزن میں پہلی فتح. برنلے کو 2-3 سے شکست دے دی.